بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نئی آنے والی حکومت کے گزارے ہوئے کچھ دنوں کا جائزہ لیں گے۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ اس حکومت نے آتے ہی پہلے ہی دن سے، بلکہ آنے سے کچھ پہلے ہی سے یہ دعوے کرنے شروع کر دیے تھے کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد اس ملک کو، جو کہ پٹری سے اتر چکا ہے، واپس ٹریک پر لائیں گے اور اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور مہنگائی وغیرہ کم کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کا گزارا ہوا تقریباً 1 ماہ کا ٹائم تو گویا ٹائم بم ثابت ہو رہا ہے، اور ہر آتے دن کے ساتھ ملکی مسائل اور بحرانوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے آنے کے بعد کیا کیا بحرانوں نے جنم لے لیا ہے، آئیے اس پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت میں آنے سے پہلے یہ لوگ پچھلی حکومت کے دور میں انہیں کہتے تھے کہ یہ ادویات چور ہیں اور ادویات کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچا دی ہیں۔ لیکن اب آج دیکھیں، ان کے اپنے دور میں 1 ماہ میں ہی ادویات مہنگی کر دی گئی ہیں، جو کہ تقریباً 20% تک مہنگی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ملک کی ایک اہم ضرورت گندم کے بارے میں یہ لوگ پچھلی حکومت پر تنقید کر کے تھکتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ گندم چور اور آٹا چور ہیں۔ لیکن آج پنجاب اور کے پی کے میں دیکھ لیں، گندم کی قیمتوں کے بحران نے کس طمطراق سے سر اٹھایا ہوا ہے، اور یہ سب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، اگر کسی ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو 2 ایلیمنٹس اس میں سرگرم عمل ہو سکتے ہیں، ایک مارکیٹ ایفیکٹ اور دوسرا انتظامی معاملات۔ اگر کوئی چیز مارکیٹ ہی میں مہنگی ہے تو اس کی قیمت لازمی عام صارف تک پہنچنے تک مہنگی ہی ہوگی۔ لیکن کیا یہ گندم کا بحران مارکیٹ ایفیکٹ کی وجہ سے سر اٹھا رہا ہے، یا پھر اسے اس حکومت کے انتظامی معاملات کے کنٹرول نہ کر پانا کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ گندم کی قیمتوں میں انحصار عالمی مارکیٹ پر بھی نہیں ہے، تو یہ سب بحران کس کوتاہی کی وجہ سے ہے؟ کیا اس حکومت کی طرف سے ذمہ داروں پر کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، یا پھر مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے؟ دوستو، مرغی کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور یہ لوگ پچھلے دور میں آسمان سر پر اٹھائے رکھتے تھے کہ غریب آدمی اب مرغی کھانے سے بھی گیا۔ کیا اس مرغی کے ریٹ کا تعلق بھی عالمی مارکیٹ سے ہے؟ کیا انہوں نے کوئی کریک ڈاؤن کیا؟ بجلی کی قیمتیں ان کے آتے ہی مہنگی کر دی گئی ہیں، جس کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ پر انحصار ہے۔ تو جب یہ سب پچھلی حکومت عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی تو آپ لوگ عوام کو مس گائیڈ کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ لیکن اب کیا جواب ہے ان معاملات کا آپ کے پاس؟ دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا جن پوری رعنائیوں کے ساتھ بوتل سے باہر ہے، اور عوام کے سکھ اور چین پر اپنے نوکیلے پنجے شدت سے گاڑ رہا ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ بھی پچھلے حکومت پر ڈال دیں گے۔ ان سب کا جواب موجودہ حکومت کو ہی دینا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت آتے ہی ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کہاں گیا وہ اعلان، اور اس پر عمل درآمد؟ یا یہ محض ایک شوشہ ہی تھا، یا ہوا میں کوئی چھوڑا ہوا اندھا تیر تھا؟ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان بھی انہوں نے آتے ہی کر دیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد کا کیا بنا؟ کہاں گئے وہ اعلانات اور ان پر عمل درآمد؟ کچھ پتہ نہیں۔ ڈالر ریٹ کے بارے میں تو موجودہ حکومت کے لوگ پچھلی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیے رکھتے تھے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جبکہ ان کے آنے کے بعد تقریباً 5 سے 6 روپے بڑھ گیا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے اس حکومت کے پاس؟ کیا آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، یا آپ کو بھی پچھلی حکومت کی طرح کسی مافیا کی پوشیدہ مزاحمت کا سامنا ہے جو آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا؟ جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کی نالائقی اور نااہلی ہے جو آپ یہ سب نہیں کر پا رہے، جبکہ آپ نے پچھلے والوں کو نالائق اور نااہل کہہ کر کان پکا ڈالے تھے۔ بتائیے، حج کے اخراجات میں ہوش ربا اضافہ کیوں ہوا؟ کیا یہ بھی کسی مافیا نے پیچھے سے مہنگا کر دیا؟ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ان کے آنے کے بعد پچھلے کئی دنوں سے مندی چل رہی ہے، اور سرمایہ کار انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں۔ ان سب کا جواب دینا ہے، اور لازمی دینا ہے۔ آپ بھی IMF کے پاس اپنی حکومت کے آتے ہی چلے گئے تھے، کیا بنا ان سے مذاکرات کا؟ کیا IMF نے آپ کی پیش کردہ شرائط یا نکات کو تسلیم کیا یا مسترد کر دیا؟ جواب ہے کہ مسترد کر دیا، جبکہ اسی IMF کو لے کر آپ لوگ پچھلی حکومت کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔
ان سب کے سب معاملات کا ادراک آپ کو لازمی کرنا ہوگا اور عوام کو جواب دینا ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے کچھ میڈیا چینلز، بلکہ زیادہ تر چینلز، سب پر یہ چل رہا ہے، ان کے لیے مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بجلی، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتیں ان کی نظر میں اب بالکل ٹھیک ہیں اور ان کے ہاں سب اچھا چل رہا ہے۔ ان میڈیا چینلز کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کو سچ اور حق دکھانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، مزید حالات و واقعات اور حالات حاضرہ اور اندرونی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔